ان میں مختلف قسم کے اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، یعنی یہ غریب کیوں ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشریت میں کیوں کامل ہیں، ان میں بشر والے لوازمات کیوں ہیں۔ چلو دولت مند نہ ہوتے یا ان کے ساتھ کچھ عجائبات نہ ہوتے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن ایک انسانوں والے تو تمام لوازمات ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے کیوں ہیں۔ تو یہ تین مختلف نوعیت کے اعتراض تھے۔ اب ایک الگ نوعیت کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجے وہ، یعنی گویا مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر بھی ہے، اور بشر ہونا نبی ہونا یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، غریب بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اللہ نے یہ کیا کیوں ہے؟ بھائی اللہ بغیر پیغمبر کے ڈائریکٹ ہم سے بات کر لے یا ڈائریکٹ فرشتہ بھیج دے تو تاکہ یہ بحث میں ہی ہم نہ پڑیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو دلائل کی دنیا میں پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر اس کے بعد ان کی بات کو فالو کرو۔ تو اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور ڈائریکٹ اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتا؟ یہ ایک الگ نوعیت کا اعتراض تھا، اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ان کی اس صفت کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ اس طرح کے بےہودہ اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر اور اللہ سے ملاقات کی امیدیں ہی نہیں ہے ان کو، تو ان کے منہ میں جو آئے وہ بک دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس اشکال کا غلط ہونا اسی آیت میں ثابت کر دیا کہ اس اشکال کی وجہ کوئی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس اشکال کی وجہ ہے بے فکری۔ جو آدمی بے فکرہ ہوتا ہے نا وہ منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ جو مرضی بولتا رہے، وہ بس بول کے چھوڑ دیتا ہے بات کو کہ دیکھیں اس کا کیا جواب آتا ہے، اس کا مقصد تحقیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جن کو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر ڈائریکٹ فرشتے نازل کیوں نہیں ہو جاتے، او نرا ربنا، یا ہم براہ راست اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے، وہ غیب کے پردوں میں چھپا ہوا کیوں ہے وہ رب؟ اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دل میں بہت بڑا سمجھا ہے، یعنی جو ان کی پوزیشن ہے نا یہ اپنے آپ کو اس پوزیشن سے بہت اونچا سمجھ رہے ہیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے اپنی حدود سے بہت تجاوز کیا، یعنی انسانیت کی جو حدود ہیں اور انسانیت کی جو حیثیت ہے یہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے اس آیت کی تفسیر سمجھاتا ہوں۔ کسی صدر یا وزیر اعظم نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، یا ایس ایچ او صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹس ہے آپ کے لیے، آپ یہ دکان خالی کر دیں یا یہ کر دیں۔ آپ جواب میں کہیں کہ جی ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے مجھے سمجھانے کے لیے؟ تو وہ ایس ایچ او کیا کہے گا؟ بھائی تیری اتنی بڑی اوقات نہیں ہے کہ وزیر اعظم تیرے گھر پہ چل کے آئے یا صدر مملکت تیرے گھر پہ چل کے آئے، ہمیشہ ایسے کام سفیروں سے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا جو ہم کلام ہونا ہے نا، ظاہر ہے اس کے لیے مقرب فرشتے ہوں گے جو اللہ کے نائب بن کے آئیں گے۔ تو